أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ درس جامع البحرین کا آج در بیان خواب یعنی مٹی، جس کو سنسکرت میں پرتھوی کہتے ہیں، تو یہ عنصر کے بارے میں یہاں پر تذکرہ ہے۔ اس میں 5 عناصر آگ، ہوا، مٹی، پانی اور آسمان۔ آسمان کو اسلامی فلسفے میں الگ رکھا گیا، عناصر اربع بولتے۔ عناصر اربع بولتے 4: آگ، ہوا، مٹی، پانی۔ مگر ہندو تتو گنیان میں یہ پنچ بھوت بولتے ہیں۔ پنچ بھوت بولے تو آسمان کو بھی ملا کے 5۔ تو یہ آخری ہے یہ عنصر میں در بیان خواب مٹی، طبق بر طبق جو ہے، جس طرح اس کا سلسلہ وار ہے، اسی طرح یہاں پر تفصیل بیان کرے۔ آسمان کا، پھر اس کے بعد میں ہوا کا، پھر آگ، پھر پانی، پھر مٹی، یہ 5 میں ہے۔ تو یہ 4 عناصر سے، یعنی 5 بولو یا 4 اسلامی تصوف کے اعتبار سے ہیں، 5 ہندو تتو گنیان سے، دونوں ایک ہی ہے۔ تو آسمان کو اسلامی تصوف میں آسمان کو ہٹا کے بولے، وہ لوگ آسمان کو بھی ملا ہے، اس کو پنچ بھوت بولے، عناصر اربع اسلامی جو فلسفہ ہے بیان کرنے والے بولے۔ تو یہ اسی سے ہر چیز جو ہے تغیر و تبدل بولے تو کم زیادہ کر کے بناتے ہیں اس کو۔ تو بہت سے چیزیں، جھاڑ جھڑے جو بھی پیدا ہوتے، یہ 5 عناصر سے ہی ہے۔ تو 4 عناصر ہے جو نظر آنے والے، اور 5واں عنصر جو ہے وہ نظر آنے والا نہیں، جس کو آسمان بولتا ہے۔ آسمان بولتا ہے اسپیس، کھلی ہوئی جگہ۔ آسمان جیسے ہم اوپر دیکھتے تو کوئی جو ہے نیلے کلر کا چھتری نظر آتی، تو وہ در حقیقت کیا ہے؟ ہماری حد نظر۔ حد نظر بولتا ہے نظر جہاں پر جا کے ٹک جاتی۔ اب مثال کے طور پہ آسمان ایسا اترتے ہوئے نظر آتا، آپ لوگ سامنے دیکھیں گے تو جا کے آسمان ایسا اترتے ہوئے نظر آتا، تو اترا ہوا تو نہیں رہتا۔ اب ہزاروں میل چلے جاؤ بڑھتے رہتا، تو مطلب وہ حد نظر جیسا بارڈر دکھتا، اوپر بھی ایسا ہی نظر آتا، تو اس کو اسپیس بولتے ہیں۔ اور اس کو خلا بولتے ہیں۔ خلا کے معنی کیا ہے؟ خلا کے معنی خلا کے معنی خالی جگہ، اس کو اسپیس بولتے ہیں۔ اسپیس بولے تو آج کل آسانی سے سمجھ میں آتا، تو خلا کے معنی بھی خالی جگہ کو بولتے ہیں۔ تب یہ 4 عناصر ٹکنے کے لیے خالی جگہ ہونا ضروری۔ خالی جگہ ہے تو ہم بیٹھے رہے، خالی جگہ نہیں تو ہم کیسا بیٹھے؟ یہاں سب بھرا اور مٹی بھری ہے، ہم کیسا بیٹھے؟ تو آگ کے لیے، مٹی کے لیے، پانی کے لیے اور ہوا کے لیے اسپیس ہونا ضروری ہے۔ تو اسپیس کے بغیر اور خلا کے بغیر کوئی چیز بھی ٹک نہیں سکتی، اس کا وجود وہاں پر قائم ہو نہیں سکتا۔ تو اسی طرح حضرت صاحب اللہ فرماتے ہیں اس فلسفے کے اعتبار سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ یہ 4 عناصر کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ تو 4 عناصر کے 4 وجود ہیں: حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ یہ 4 صحابہ ہیں، یا 4 عناصر کے مثیل ہیں تمثیل سے۔ تو یہ چاروں کو جگہ دینے والی ذات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، چتربھج بولتے ہیں۔ تو وہ 5 ہیں۔ اس کو ہے نا 5 وجودوں میں بھی تقسیم کیا گیا، اس سے پہلے میں بتایا گیا تھا۔ اگھور، تتپرش، سجیو جاتی، وامدیو، ایشانیہ۔ ایشانیہ بولے تو آسمان کو، اور اگھور، تتپرش، سجیو جاتی، وامدیو، یہ 4 عناصر ہیں۔ تو 4 عناصر کے 4 مول پرش بتاتے، مول پرش بولتا ہے اس کو، یا جن کے مسیح بلا، مطلب یہ 4 عناصر کے جن سے نکلی، مطلب اگھور کے منہ سے آگ نکلی، وامدے کے منہ سے ہوا نکلی، سدیو جاتی کے منہ سے مٹی نکلی،
اور तत्पुरुष के मुंह से पानी निकला, ऐसा फलसफे में है, शिव सिद्धांत के फलसफे में है। इसको मानने वाले कौन है? लिंगायत शिव सिद्धांति बोलते हैं लोग। जो है शिव सिद्धांत बोले तो प्रकृति का धर्म बताया। प्रकृति मतलब ये फितरत कायनात में कोई भेद नहीं होता। आग में, मिट्टी में, हवा में, पानी में भेद नहीं रहता। भेद बोले तो किसी एक समाज के लिए चलेंगे, एक जात के लिए चलेंगे, बोले जैसा नहीं रहता। हर एक हवा हर एक के लिए कारगर है, मतलब हर एक को फायदा पहुंचा रही। पानी हर एक को फायदा पहुंचा रहा, मिट्टी हर एक को फायदा पहुंचा रही, आग हर एक को फायदा पहुंचाए। तो इसी तरह अब ये पंचभूत से बना हुआ जो पिंड है, इंसान को जो वजूद है, उन्हें भी सबके काम आना चाहिए और सबको जो है लेके चलना चाहिए, सबके लिए समान होना चाहिए, इसके अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो ये शिव सिद्धांत बताते हैं। जो आदिवासी है या यहाँ के द्राविडियंस है, वो ज्यादा इसी फलसफे को पेश करते, इस फितरत कायनात के फलसफे को पेश करते। और अरब के अंदर भी यही फलसफा था। अरबों के पास कोई किताब नहीं थी, जैसे बनी इसराइल के पास किताबें हैं, लेकिन अरबों के पास नहीं थी। तो यहाँ के जो शूचारी है, इनके पास भी किताब नहीं, ये सिद्धांत पर जन्म पेश करते थे। बरा ये आखिरी आंसर है जो दर बयान खाक, पृथ्वी बोले तो पृथ्वी मिट्टी या धरती भी बोलते हैं। फकरा हिंद के पास खाक का देवता गणपति है। गणपति जो है ना मिट्टी के जो मुजस्समे को बोलते हैं, मिट्टी को जो है ना गणपति। इसके मकामात दो हैं। दो क्या हैं? एक मिकत, दूसरा नाक है। मिकत और नाक, ये जो है ना मिट्टी के दो मकामात बताए इससे। तो इसका ताल्लुक जो है ना ग़िज़ा, यानी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, तो उसका इखराजी मकाम को भी मिकत बोल के बोलते, मिट्टी। जैसे ब्रह्म का जो है ना लिंग है पानी, उसका जो है ना पानी का देवता है, तो पानी निकलता है, इससे मिट्टी निकलती। अब मिट्टी जो है ना, चाहे वो गलाजत की सूरत में निकले या साफ सूरत में निकले, तो वो जो है मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। और इंसान जो मिट्टी से बना, इसकी जो दलील कुरान करीम में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि सूरह रहमान, खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, इंसान को हमने बजती हुई मिट्टी से, खनखनाती मिट्टी से पैदा किया। तो कुरान करीम में कई जगहों पर इंसान को मिट्टी से पैदा करने का तज़किरा है, मिट्टी से पैदा। तो मिट्टी से कैसा पैदा होता है इंसान? इंसान तो खून के बूंदों से पैदा, धात से इंसान पैदा। अब इब्तिदाई इंसान मिट्टी से पैदा हुआ, ये फलसफा भी जो है ना बयान किया जाता। लेकिन हर इंसान जो मिट्टी से पैदा हुआ, उसकी जो है जो खास वजह है बताने की क्या है कि मिट्टी इंसान इस्तेमाल करके जिंदा रहता। मिट्टी बोले तो हम जो खाना खा रहे, चावल खा रहे, जो भी तरकारी खा रहे, फ्रूट्स खा रहे, ये जो भी खा रहे ना, दूसरे माने में हम मिट्टी खा रहे। अब मिट्टी खा रहे बोले तो समझ में नहीं आता, लेकिन वो जो है सॉफ्ट सूक्ष्म रूप में, मिट्टी का जो सूक्ष्म रूप है वो क्या है बोले तो तरकारी, फलारी है। तो मिट्टी में हम है ना छोटे छोटे बीज डालते हैं, छोटे बीज डालते बड़े बड़े फल होके आते हैं। वो कहाँ से आए? ये मिट्टी के अंदर से ही उसके जरासीम या उसके एटम्स जो है ना लेके बड़े बनते हैं, ये मिट्टी में से। अगर मिट्टी में वो ताकत नहीं है तो नहीं बनते हो। तो मिट्टी का ही सूक्ष्म रूप, मिट्टी की ही लताफत क्या है बोले तो ये झाड़ झड़ोले है, तो वो इंसान इस्तेमाल करता। हाँ, और एक चीज ये भी है कि ये चारों चीजों को, मतलब तीन चीजों को समझे, चार चौथी तो मिट्टी है, तीनों चीजों को पकड़ने की ताकत मिट्टी में है। आग, हवा और पानी। मिट्टी में आप है ना इसको कैद कर सकते हैं, मिट्टी में पानी मिला सकते हैं, मिट्टी को गर्म करके इसके अंदर आग कैद कर सकते हैं। हवा, उसके अंदर हवा जो है, हवा लगने की वजह से सख्त होती हवा, ये तीनों चीजें उसके अंदर जज्ब होते हैं। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? धरती बोलते हैं। जमीन को धरती क्यों बोलते हैं? धरती के माने धरा, धरा माने पकड़ा, पकड़ने वाली चीज को धरती बोलते हैं।
اب ادھر اگر بنگال سائڈ بہار ہے, اڑیسہ ہے, ادھر سائڈ یہ جملہ بہت یوز ہوتا. کوئی سے پکڑا, دھرو 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 بولتے, دھرو بولے تو پکڑو پکڑو پکڑو. تو پکڑنے کو تھا. اور دھرم بھی اسی سے اچھا. دھرم کس سے ہے؟ دھرم دھرا سے ہے. دھرا کے معنی پکڑ کے رکھنے والا. تو ایک حالت پہ پکڑ کے رکھنے والی شے, اس کو دھرم بولتے ہیں. تو دھرم کبھی بدل, جیسا آگ کا دھرم کیا ہے بولتے جلانا, تو وہ اپنے دھرم کے خلاف کام نہیں کرتے. آگ کبھی بھی آگ سے لگیں گے تو جلائیں گی, ٹھنڈی ہوا نہیں دیتی. آگ دیتی کیا؟ تو جیسے آم کا جھاڑ ہے, جب بھی لگائیں گے ہم آم کی گٹلی پہنیں گے, آم ہی چاہتا آتا اس کے اوپر, دوسری کوئی چیز نہیں آتی. تو اس کو دھرم بولتے ہیں, مطلب ایک حالت پہ قائم رہنے والی چیز, اس کو دھرا یا دھرم بولتے ہیں. تو انسان جو ہے نا ایک اس پہ قائم نہیں رہتا, اس واسطے انہیں جو ہے نا فلیکسیبل ہے, کدھر بھی کبھی گرم ہوتا, کبھی نرم ہوتا, کبھی بدماش بنتا, کبھی اچھا بنتا. اس کے اندر وہ نہیں ہے, کوئی چیز قائم رہنے والی نہیں, بدلتے رہتے, حالتیں بدلتے رہتے. اس واسطے بہادری کے لیے شیر کی مثال دیتا ہے. انسان شیر ہے بولے تو خوش ہو جاتا. تو انسان بھی بہادر ہے, بہادر انسان میں بہت زیادہ بہادری دکھانے والے, لیکن شیر کیوں بولتے ہیں بولے تو شیر صرف بہادری دکھانے میں انہیں اسی کے لیے مختص ہے, بولے تو اسی کے لیے سیف ہے, مطلب وہی کام, دوسرا کام نہیں کرتا. وہ حالت بدلتا نہیں, کبھی گیدڑ نہیں بنتا, کبھی کتا نہیں بنتا, کبھی گدھا نہیں بنتا. تو شیر پیدا ہوا تو شیر ہی سے رہیں گا نا. تو اس لیے وہ حالت نہیں بدلتا. وہ مثال دیے تو جلدی سمجھ میں آتا لوگوں. اب ایک آدمی کی مثال دی, آج بہادر ہے کل ڈرپوک بن جاتا, تو انہیں قائم نہیں رہتا اپنے اس پہ. تو اس وجہ سے جو ہے یہ تمثیلات جو دیتے نہیں بدلنے والی شے کے دیتے. مکاری میں ایک جانور ماہر ہے, انہیں قیامت تک مکاری بھی چلیں. کوئی بیوقوف میں ایک جانور ہے, گدھا ہے, انہیں جب سے دنیا پیدا ہوئی قیامت تک انہیں بیوقوفی میں چلیں. اس واسطے بیوقوفی سمجھانا ہے تو گدھے کی مثال دیتے, بہادری سمجھانا ہے تو شیر کی مثال دیتے, چالاکی سمجھانا ہے تو لومڑی کی مثال دیتے. نہیں تو اس کیفیت کو کیا بولتے ہیں؟ دھرم بولتے ہیں یا دھرا بولتے, پکڑے رہنا, ایک حالت پہ قائم رہنا, اس کو بولتے ہیں. تو بہرحال انسان بھی جب جو ہے خدا کی فطرت, انسان کے اندر دھرم کیا ہے؟ انسان کے اندر دھرم کیا ہے بولے تو حق پہ قائم رہنا. وہ حق پہ قائم رہا تو اس کو حق کو پکڑا رہا تو وہ دھرم ہے. انسان کی فطرت کیا ہے بولے تو سچ بولنا, حق پہ رہنا. اب چھوٹا بچہ ہے, انہیں جھوٹ نہیں بولتا, جھوٹ سیکھا جاتا, جھوٹ سکھا کے جھوٹ بولا جاتا. جھوٹ فطرت میں نہیں ہے. فطرت میں کیا ہے بولے تو بابا ہے کیا گھر میں بولے تو ہے, بولتا نہیں ہے تو نہیں, کیونکہ جو دل میں ہے وہ زبان پر. چھوٹے بچے نہیں بول کے سکھایا جاتا, جھوٹ سکھایا جاتا. تو یہ کیا ہے بولے تو یہ ایڈ ہونے والی چیز ہے, بعد میں آنے والی چیز. تو اصل انسان کی فطرت میں کیا ہے بولے تو سچ, اس کو بولتے ہیں دھرم, اس کا نیچر میں. اس سے اگر انہیں ہٹ گیا تو ادھرم ہو گیا, ادھرمی ہو گیا, اپنی فطرت سے ہٹ گیا, حق سے ہٹ گیا. اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی فطرت پر پیدا کیا, فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا, کیونکہ اللہ حق ہے, اس لیے بندے کو بھی حق کے مقام پہ یا حق بولنے کے لیے پیدا کیا. اس کی فطرت میں سچائی اور صداقت ہے. تو انہیں اگر اس کو سمجھ لیا تو انہیں آخری وقت تک بھی سچ ہی بولتا. اس لیے مہابھارت میں 5 پانڈووں میں ایک بھائی کا نام وزشٹر کا نام کیا تھا؟ دھرمراج تھا. دھرمراج کیوں تھا بولے تو انہیں جھوٹ نہیں بولتا تھا, سچ کو پکڑا رہتا تھا, جھوٹ نہیں بولتا تھا. کتنی بھی مصیبت ہو, کیا بھی ہو, اپنا رہو یا پرایا رہو, انہیں کبھی جھوٹ نہیں بولتا. تو وہ اس کا گن تھا, اس وجہ سے اس کو کیا بولے, اس کا نام یدھشٹر تھا, لیکن اس کو دھرم راجا, انہیں جھوٹ نہیں بولنا. تو ایسا انسان کی فطرت میں جب یہ سچ آ جاتا تو وہی جو ہے نا دھرم بن جاتا, حق کو پکڑے رہنے والا. تب یہ مٹی کو دھرتی جو بولتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ دھرتی بولے تو یہ سب چیزوں کو, آگ کو, ہوا کو اور مٹی کو پکڑے رہنے والی چیز ہے.
اس لیے اس کو دھرم بولتے. یہ مٹی بصورت آتش جب مصدر سے جدا ہوئی بصورت سیال رہی. مصدر بولے تو جو اس کا اصل مقام ہے اس کو مصدر بولتے ہیں. صدر اسی سے ہے، صدر ہے نا، صدر کا جو اس کو بیسک لفظ ہے اس کو جو ہے نا مصدر بولتے ہیں. یہ مصدر بولے تو بیسک ورڈ کو بولتے ہیں. جیسا تعلیم کیا ہے بولے تو مصدر ہے. تو تعلیم جو ہے نا اس کا علامہ یعلم علم معلم معلم تعلیم مصدر ہے. ایسا لاسٹ میں جو بھی آتا مصدر بولے تو وہاں سے نکلتے ابواب میں چلے جاتے. تو اس میں امر نہیں تسنیہ اور واحد جو آتے پھر اس میں ابواب میں جاتے باب افعال باب تفعیل باب مفعلۃ. یہ سب ابواب میں جا کے بہت ملٹیپلائی ہوتے، یہ لفظ جو ہے نا بہت پھیل جاتے. تو وہ اصل پہ آ گیا تو اس کا جو مادہ ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ مادہ. مطلب جو بیس جو بنیاد ہے اس کو مصدر بولتے ہیں. جو باپ کا اصل جو لفظ ہے اس کو مصدر بولتے ہیں. اور مادہ کیا ہے بولے تو 3 لفظ کو مادہ بولتے ہیں. تو علامہ عین لام میم اس کو کیا بولتے ہیں؟ یہ مادہ ہے. یہ مادہ ایک باپ کے آخری میں یہ جاتا ہے اس کو جو ہے نا مصدر بولتے ہیں. مصدر تو میم ہے. جیسا اسلمہ یسلم اسلم مسلم مسلم اسلام کیا ہے؟ مصدر. تو ایسا تعلیم یہ بھی مصدر ہے. تو اس وزن جو ہے یہ کیا ہے بولے تو یہ نکیرہ لفظ تھا تعلیم اصل میں ابواب میں چلے گا تو الگ الگ ہو جاتا. تو ایسا جو ہے مصدر یہ جو مٹی اپنے مصدر سے جدا ہو گیا اپنے اصل سے. اصل کیا ہے بولے تو سورج. یہ جو دھرتی نکلی نا مطلب یہ زمین کا جو گولا نکلا نا یہ سورج سے نکلا تو اپنے مصدر سے جدا ہے. اس لیے زمین سورج کے گول پہ سورج کے گول پھر زمین جو ہے نا مصدر سے نکلی. تو سورج کیا ہے؟ آگ کا گولا ہے بہت بڑا اور زمین سے کئی ہزار گنا زیادہ بڑا ہے سورج. تو اس سے یہ نکلا ہوا ایک گولا ہے. تو جب یہ اپنے مصدر سے جدا ہوئی تو کیا رہی؟ بصورت سیال رہی. سیال کس کو بولتے ہیں؟ سیال مانو سیلنا. سیال بولے تو پانی جو ہے نا سیال ہے. سیال بولے تو دوڑنا بہنا اس کو بولتے ہیں سیالی. سیال ہے. اب اس میں پڑھے نا آسمان میں ہوا ہے. اب آسمان آواز کا حامل اور ہوا میں کیا ہے؟ آواز ہے احساس ہے. اور آگ میں آواز ہے احساس ہے رنگ ہے. اور اس کے بعد پانی میں آواز ہے احساس ہے رنگ ہے سیالی. سیال کس کو بولتے ہیں؟ سیلنا بہنا. ذرا سیلا ہاتھ پہ سیلا بولتے ہیں. سیلا بولتے پھر دوڑا. تو پانی سیال کی صورت بہتا اس کو سیال. تو سورج سے جب نکلی ہے زمین تو بصورت سیال بہنے. تو لاوا جو ہے نا لاوا حالانکہ یہ مٹی بہنے کی نہیں ہے اور لوہا بھی بہنے کا نہیں. لوہا ایک ٹھوس سخت چیز ہے لیکن گرمی ہیٹ جب اس کی زیادہ ہو جاتی تو کیا ہو جاتا؟ پگل جاتا. لوہے کو پگھلاتے نہیں. تو سورج میں اتنی گرمی ہے کہ لاوا بن کے یہ زمین جو ہے نا مطلب یہ جو لوہا ہے وہ ویپر کی صورت میں کروڑوں ٹن پھرتے رہتا. تو جب یہ نکلی تو بصورت سیال تھی پتلی تھی. تو لاوے کی صورت میں بہنے لگی. پانی مسلسل پڑتا رہا سختی پیدا ہونے لگی. اب فطرت ہے نا. اب جو بہرا لاوا جو بہرا تو اس کو اگر پانی ٹھنڈک لگی تو کیا ہوتا؟ گھٹ بن جاتا. گرمی کم ہو گئی ہیٹ کم ہو گیا تو ٹھنڈا ہو جاتا. لوہے کو آپ جو لاوا ہے ڈالو زمین پہ تھوڑی دیر ہوا لگی تو ٹھنڈا ہوتا گھٹا.
ہوتا نا. جب پانی مسلسل پڑتا رہا سختی پیدا ہونے لگی، پہاڑ بنے، ندی نالے بنے، نباتات کا ظہور ہوا. اب اس پہ جو ہے ایک ٹاپک مولانا عثمانی صاحب محمد اللہ السلام یہ ہمیشہ بیان فرماتے ہیں. تو یہ جو دنیا بنی قرآن کریم میں آیا کہ زمین اور آسمان جو بنے وہ ستت ایام سمجھتا والا. ستت ایام بولے تو 6 دن، ستہ بولے تو 6 دن میں یہ زمین اور آسمان کو بنایا. سمستوا الرش الرش 7ویں دن انہیں عرش پہ بیٹھا اللہ. تو 6 دن میں زمین اور آسمان کیسا بنے؟ یہ 6 دن کا تعین کیسا کرے؟ یہ 6 دن ہوتے بلکہ جبکہ سورج نہیں بنا تھا. سورج بننے کے بعد ٹائم شروع ہوتا نا، سورج نہیں تھا تو سورج بھی بنا یا جو ہے یہ زمین بنی تو اس کو 6 دن میں اللہ تعالیٰ سب بنایا. تو 6 دن بولے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا کہ 50 الف سنہ فی یومن کان مقدارہ 50 الف سنہ. اللہ کا ایک دن تمہارے 50,000 سال کے برابر ہے. 50,000 سال ہمارے جو ہمارے صبح سے شام تک تو اللہ کا ایک دن ہوتا. اور کن بولتے بن گیا. اللہ تعالیٰ کن بولا، کائنات کیسا بنی؟ کن فیکون. اللہ کن بولا تو کائنات بنی. یہ فلسفہ ہے جتنے بھی بیان کرنے والے بولتے اللہ تعالیٰ کیسا بنایا کائنات بولے تو کن بولا، کن کا مالک ہے. کن بولتے ہو گیا، بلکہ بن جاؤ بولے بن گیا. اب یہ آریہ سماجی ایسے جو سائنس والے فلسفے والے اس پہ اعتراض کرتے ہیں بھول بھول کے کیسا بن گیا. تو اس کی بہت بڑی لمبی تفسیر ہے، لیکن مختصر میں کہ کن فیکون جو ہے نا، کن کیا ہے بولے تو امر ہے. امر بولے تو حکم، آرڈر دے دیتے. جیسا میں بولا بلڈنگ بناؤ تو یا کوئی وزیر اعظم بولا یا کوئی تو بھی بڑا دولت مند آدمی بولا کہ بلڈنگ بناؤ، انہیں آرڈر دے دیا، آرڈر دیتے بن جاتا کیا؟ تو وہ آرڈر ہو گیا تو بننے کا پورا انتظام ہو گیا، مطلب پیسہ وہ یہ سب دیں گا. اب انہیں بولتے جتنی دیر میں بولا اتنی دیر میں تھوڑی گھر بنتا. تو یہ کن کیا ہے بولے تو آرڈر ہو گیا. اس کے بعد بننے کے لیے وقت لگتا نا، 6 مہینے لگتے، 8 مہینے لگتے، سال لگتے، 10 سال بھی لگ سکتے بننے کے لیے. تو کن کیا ہے بولے تو آرڈر. فیکون کن کے بعد کیا ہے؟ فیکون. لوگ یہ سمجھتے کہ کن بولتے بن گیا، کن بولتے بنا نہیں، آرڈر ہوا، اس کا حکم ہوا. فیکون کیا ہے بولے تو ہونے لگا. ہو بولے تو ہونے لگا. وہ ہونے لگنے میں مدت نہیں ہے. اور یہ جو مضارع کا صیغہ ہے اس کی کوئی حد نہیں رہتی. جب تک کتنے بھی دن بنو وہ مضارع اب بنتا رہا، بنتا ہے، بنتا رہے گا. اب بننے کا شروع ہو گیا، بنتے رہے گا. تو فیکون جو ہے، یہ فیکون کا جو صیغہ ہے وہ در حقیقت کیا ہے بولے تو ایک دن اللہ کا ہمارے 50,000 سال کے مماثل ہے. تو اب 6 دن، 6×50 کتنے ہو گئے؟ 3 لاکھ سال. تو یہ پوری کائنات بننے میں قرآن کریم کے اعتبار سے 3 لاکھ سال لگے. تو اب یہ لاوا تھا، یعنی سورج سے نکلا ہوا جو نا گولا تھا، تو یہ گولا جو ہے نا نکلنے کے بعد لاوے کی صورت میں اس میں 1.5 لاکھ سال پانی پڑتا رہا اس پہ. کتنے؟ 1.5 لاکھ سال بارش برستا رہا، خالی بارش برستا رہا، برستے 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 اتنا پانی برسا کے پوری دنیا پانی میں ہی ڈوب گئی. جو گولا تھا، گولا جو ہے پورا پانی میں ڈوبا. اچھا پانی کیسا پیدا ہوتا؟ پانی بننے کی کیا صورت ہے؟ آگ اور ہوا. پہلے کیا تھا؟ پہلے ہوا تھی، ہوا میں سے گولا نکلا، آگ کا گولا نکلا. آگ کا گولا آتے جو ہے نا پہلے سے اسپیس میں کیا تھا؟ اسپیس میں ہوا تھی. آگ آنے کے بعد آگ اور ہوا دونوں ملنے سے کیا ہوا؟ تیسری چیز پیدا ہوتی پانی. اس لیے گرمیاں زیادہ گرمی رہتی نا، زیادہ گرمی ہے تو بارش بہت آتی، پانی بہت بنتا.
سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ دونوں کے ملنے سے یعنی آگ اور ہوا کے ملنے سے کیا ہوا؟ بارش شروع ہو گیا. تو اتنا بارش برسا 1.5 لاکھ سال تک صرف بارش برستا رہا. تو یہ پورا جو گولا تھا آگ کا وہ پانی میں ڈوب گیا. پانی میں ڈوبنے کے بعد میں جو آگ تھی گرم وہ کیا ہوئی؟ ٹھنڈی ہوئی. ٹھنڈی ہونے کے بعد کیا ہوا؟ لوہا، پتھر، تانبا جو بھی دھات ہے وہ سخت ہونے کی وجہ سے جو ہے نا اپنی اپنی صورت میں تبدیل ہو گئے. اب پانی جو ہے نا دھیرے 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 جب وہ گرمی چوسنے لگی پانی کو، اس کے بعد میں دھیرے 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 جو ہے وہ پانی جذب ہونے لگا. تو وہ جو لوہا پتھر کی صورت میں بولو یا فولاد کی صورت میں یا لوہے کی صورت میں اوپر آنے لگا، تو پانی نیچے جانے لگا. اس لیے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں، ہزاروں کروڑوں ٹن کے پتھر کے اوپر پتھر رکھے ہوئے، کون رکھا لیا کے؟ تو حقیقت میں وہ لوہے کی صورت میں تھے. اور لوہا ایک قسم کا نہیں ہوتا، لوہا سخت بھی ہوتا، لوہا نرم بھی ہوتا، پتھر سخت بھی ہوتا، پتھر نرم بھی ہوتا. تو جو جتنا گرمی میں زیادہ تپا وہ جو ہے نا زیادہ کمزور بھی ہوتا، اور زیادہ اس کو ہے نا گرمی نہیں لگے ٹھنڈا بھی ہوتا. تو دو چیزیں بھی رہتے. پتھروں میں ہے نا سخت پتھر بھی رہتے، اس لیے آدھ سمود کے جو لوگ تھے نا بڑے بڑے پہاڑوں میں مکانہ بناتے تھے، انہوں جا کے پہلے پتھر سرچ کرنے کے لیے ٹیم بھیجتے تھے